السلام علیکم، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک شارٹ بایوگرافی پہ ہوگی اور بایوگرافی پہ ہم بات کریں گے عبدالرزاق گورنا کے۔ شروع کرتے ہیں۔ عبدالرزاق گورنا جو اصل میں ایک بلیک رائٹر ہے، اس کو ابھی کچھ دنوں پہلے اکتوبر 2021 میں نوبل پرائز بھی ملا لٹریچر میں۔ وہ 20 دسمبر 1948 کو پیدا ہوئے تھے تنزانیہ میں، اور وہ ایک ناولسٹ ہے بیسیکلی۔ لیکن تب تنزانیہ پہ سلطنت آف زنزبار کی حکومت تھی، اور جو کہ اصل میں 1856 سے 1964 تک تھی، اور اسی وقت زنزبار ریولوشن سٹارٹ ہوا 1960s کے بعد۔ تو عبدالرزاق گورنا جو ہے وہ یو کے شفٹ ہوا 1960s میں۔ اس کی ایج تقریباً 18 سال تھی تب، اور وہ اصل میں عرب ہیریٹیج کا بندہ ہے۔ انیشیلی وہ وہاں یو کے میں کرسٹ چرچ کالج کینٹربری میں پڑھتا تھا۔ کینٹربری کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اگر آپ لوگ چوسر کے بارے میں جانتے ہیں، یا ہسٹری آف انگلش لٹریچر آپ لوگوں نے پڑھی ہے۔ سب فیمس سٹی ان یو کے۔ اس کے بعد وہ یونیورسٹی آف کینٹ موو کر گئے، جہاں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی آن کر دی، اپنی پی ایچ ڈی کی اس یونیورسٹی سے، اور اس نے تھیسس بھی وہی یونیورسٹی سے کیے تھے پی ایچ ڈی کے، جس کا نام تھا کرائٹیریا اینڈ دا کرٹیسزم آف ویسٹ افریقن فکشن، جو کہ 1982 میں انہوں نے کیے تھے۔ اس کے اگر کیریئر پہ بات کریں تو 1980 سے 83 تک یہ 3 سال انہوں نے بائیرو یونیورسٹی کانو نائجیریا میں ایز اے لیکچرر کام کیا 3 سالوں تک، کیونکہ وہ وہاں سروس دینا چاہتے تھے اپنے بلیک کمیونٹی کو۔ اور اس کے بعد وہ پروفیسر آف انگلش اور پوسٹ کولونیل لٹریچر بنے تھے اسی یونیورسٹی میں، یونیورسٹی آف کینٹ میں، جہاں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی تھی، اور یہاں تقریباً وہ اپنے ریٹائرمنٹ تک 2017 تک رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ وہاں سروسز دے رہا ہے ایز اے پروفیسر آف انگلش لٹریچر یا پوسٹ کولونیل لٹریچر پڑھاتے ہیں وہ وہاں۔ اس کی اگر رائٹنگ کی بات کی جائے تو وہ شارٹ سٹوریز لکھتے ہیں، ایسیز لکھتے ہیں، اور کچھ تقریباً 10 ناولز لکھ چکا ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 لینگویجز اس میں کنبائن کیے ہیں، انگلش کے ساتھ ساتھ سواحیلی۔ اگر آپ لوگوں نے لنگوسٹکس پڑھی ہے تو سوشیو لنگوسٹکس میں ہم سواحیلی کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ ڈائلیکٹ ہے عربک میں، اور جرمن لینگویج بھی انہوں نے اس میں ڈالی ہے، یا کچھ ورڈز انہوں نے انگلش ناولز میں ڈالے ہیں۔ اور یہ بھی مشہور ہے اس کے لیے کہ انہوں نے ہمیشہ پبلشر سے یہ کہا ہے کہ اگر وہ سواحیلی یا جرمن لینگویج کے ورڈز ڈالتا ہے تو اس کو اٹیلکس میں لکھنے کے بجائے انگلش کی طرح ہی لکھا جائے۔ اس نے رائٹنگ تب سٹارٹ کی جب وہ 1960s کے بعد یو کے گئے ہیں، اور جب وہ 20 سے زیادہ اس کی ایج ہو گئی، 20s میں انہوں نے لکھنا شروع کیا، کیونکہ وہ ہوم سکنس کی وجہ سے اپنے ڈائری میں لکھنا شروع کر چکا تھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ 18 سال کی ایج میں تھا جب وہ ادھر یو کے میں شفٹ ہوا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس کی بلیک کمیونٹی کی یاد تو ضرور آتی ہوگی، اور اپنے گھر کا، اپنے قبیلے کا اور لوگوں کا۔ تو اس لیے انہوں نے ڈائری میں لکھنا شروع کر دیا، اور پھر یہ لکھتے لکھتے انہوں نے فکشنل سٹوریز لکھنا شروع کر دیا دوسرے لوگوں کی زندگی کے بارے میں یا چیزوں کے بارے میں، اور یہ اس چیز کے بارے میں کہ بینگ ریفیوجی کیسا لگتا ہے، کیسے فیل کرتا ہے، یا پھر بینگ ڈسپلیسڈ، اپنے علاقے کو چھوڑنا، یا پھر اگر اسے چھوڑنا پڑے تو کیسے فیل ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں پہ انہوں نے فکشنل سٹوریز لکھنا شروع کر دی، اور ایونچولی وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو سٹوریز تھی وہ سٹوریز سے اس کا فرسٹ ناول بن گیا، ایک ناول کی شکل اختیار کر گئی۔ میموری آف ڈپارچر اس ناول کا نام ہے، جو کہ 1987 میں انہوں نے پبلش کیا تھا، اور اس میں ٹرائما آف کولونیلزم ہے، وار ہے، اور ڈسپلیسمنٹ وغیرہ اس میں شامل ہے۔ عبدالرزاق صاحب کی تھیمز کو اگر دیکھا جائے تو ایگزائل پہ بیسڈ ہے اس کے تھیمز، ڈسپلیسمنٹ پہ، یا پھر بلونگنگ پہ، کہ آپ جہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیسیکلی وہ انہی چیزوں کے بارے میں لکھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کولونیلزم یا پھر بروکن پرومسز آف دا اسٹیٹ کے بارے میں وہ لکھ چکے ہیں کہ ہمارے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں، حکومت یا گورنمنٹس ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ پرومسز کرتے ہیں لیکن پورا کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے اس کے کامن تھیمز ہے، اور اس کی جو سٹوریز ہے، شارٹ سٹوریز، وہ سوشل اور ہیومینیٹیرین ایشوز کو پہ فوکس کر کے لکھی گئی ہے۔ شارٹ سٹوریز میں وہ سوسائٹی پہ بیس چیزیں لکھ چکا ہے، یا پھر ہیومینیٹیرین بیک گراؤنڈ پہ جو ایشوز ہے وغیرہ اس پہ بیس چیزیں لکھ چکا ہے۔ اس کے جو پروٹاگنسٹ ہے شارٹ سٹوریز کے یا پھر ناولز کے، جو ہیروز ہے، اس کے کریکٹر جو ہے مین وہ اصل میں زنزبار سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس کی جو سیٹنگ ہے اکثریت وہ ایسٹ افریقہ ہے۔ اور جو فیمس لٹری کرٹک ہے بروس کنگ، وہ کہتے ہیں کہ افریقنز ہیو آلویز بین اے پارٹ آف لارجر چینجنگ ورلڈ، کہ عبدالرزاق صاحب کا یہی ماننا ہے اس کے ناولز کو دیکھ کے یا اس کے رائٹنگز لٹریچر کو دیکھ کے،
کہ افریقن جو بلیک پیپل ہے وہ ہمیشہ سے تاریخ میں اگر دیکھا جائے، اگر آپ فیمنزم لے یا مارکسزم وغیرہ لے، جتنی بھی بڑی بڑی چینجز ہوئی ہے تاریخ میں، وہ عبدالرزاق صاحب صرف بلیک کمیونٹی کو ٹھہراتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کو بہت سارے ایوارڈز کے لیے بھی نومینیٹ کیا گیا ہے۔ 2004 میں اس کو پیراڈائز ناول کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا بوکر رائٹرز گلڈ پرائز کے لیے، اور اس کی جو دوسری فیمس ورک ہے بائی دا سی، اس کو بھی لاس اینجلس ٹائمز بک پرائز کے لیے نومینیٹ کیا گیا تھا۔ ڈسٹرشن 2005 میں انہوں نے پبلش کی تھی۔ 2006 میں ڈسٹرشن کے لیے اسے کامن ویلتھ رائٹرز پرائز کے لیے نومینیٹ کیا گیا تھا۔ اور اگر آپ لوگ پوسٹ کولونیل لٹریچر تھوڑا بہت پڑھ چکے ہیں تو کامن ویلتھ رائٹرز یا ان چیزوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ اور پھر ابھی کچھ دنوں پہلے 7 اکتوبر 2021 میں اس کو نوبل پرائز ان لٹریچر بھی ملا ہے۔ اس نے بہت سارے ناولز لکھے ہیں، شارٹ سٹوریز ہے اس کے، ایسیز ہے، کرٹیسزم اور نان فکشن بھی اس میں شامل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ عبدالرزاق گرنا کے جتنے بھی بیسک انفارمیشن تھے وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔